اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آپ کو لمبی زندگی دے گا اور تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ میرے یہی صحابہ جن کے پاس کھانے کو لقمہ تک نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، یہی میرے فقیر صحابہ، یہی میرے غریب صحابہ دنیا کی سپر پاور ایران کو فتح کریں گے اور شام کو فتح کریں گے، روم کو فتح کریں گے، کیسر و کسریٰ کو فتح کریں گے، تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور تیسری بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ کے عدالت میں، اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں تیرا ہاتھ پکڑ کر بتاؤں گا کہ دیکھ لے اپنی آنکھوں سے کہ مرنے کے بعد ہم زندہ ہوئے ہیں یا نہیں۔ جب فتح مکہ ہوا سارا عرب فوج در فوج آئے، سارا عرب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، تو اس دیہاتی نے کہا ایک بات تو پوری ہوگی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ابھی تک وہ دیہاتی زندہ ہے، اللہ نے اس دیہاتی کو لمبی زندگی عطا کی، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ایران فتح ہوا، آنکھوں سے دیکھا روم فتح ہوا، آنکھوں سے دیکھا کیسر و کسریٰ شام یہ سارے فتح ہو گئے، اور ان تمام ممالک کی دولت سونا چاندی ہیرے جواہرات جمع ہو کر مدینہ میں پہنچا، عمر کے قدموں میں، مسلمانوں کے قدموں میں پہنچنا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ سونے کا ایران کے فتح کے بعد سونے کا ہیرے جواہرات کا اتنا ڈھیر لگا، اتنی بڑی ڈھیری تھی، آپ نے اتنی بڑی ڈھیری گندم کی بھی کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی سونے چاندی کی ڈھیری تھی کہ اگر ایک طرف کوئی آدمی اونٹ پر سوار ہو کر کھڑا ہو جائے اور دوسری طرف وہ سوار ہونے والا انسان نظر نہ آئے، سونے چاندی کی اتنی ڈھیری لگ گئی مدینہ مسجد نبوی کے سامنے۔ عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، رونے لگ گئے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم نے جو مشقتیں اٹھائی ہیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں، ہم نے جو دین کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہیں اس دین کی خدمت اور پریشانی اور مشقتوں کا صلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا، دولت کی صورت۔ رونے لگا، دولت کو دیکھ کر رونے لگا کہ کہیں اللہ نے دنیا میں تو ہمیں صلہ نہیں دے دیا، ہمیں تو آخرت میں چاہیے، دنیا میں ہمیں نہیں چاہیے۔ تو دیہاتی نے کہا دوسری بات بھی پوری ہو گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے دیہاتی آدمی کو دیکھا، محفل میں بیٹھے تھے، صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ عمر جیسا انسان، اتنا بڑا بادشاہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، اتنے بڑے صحابی کھڑے ہو کر ایک عام دیہاتی آدمی کا استقبال کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو فرمایا میں اس مجلس میں شریک تھا جس مجلس میں پیغمبر نے فرمایا تھا اس دیہاتی کو کہ عرب فتح ہوگا، سارا عرب مسلمان ہوگا، ایران فتح ہوگا، روم فتح ہوگا، یہ ساری سپر ورلڈ طاقتیں یہ ساری کی ساری فتح ہو جائیں گی، اور قیامت والے دن میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا کہ مرنے کے بعد زندہ ہوئے ہیں یا نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص کا ہاتھ پیغمبر پکڑ لے حشر کے میدان میں جنت میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑیں، پیغمبر کے فرمان میں کبھی شک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دیہاتی کا احترام کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ جو دولت مند پیغمبر کے قدموں میں آ گئے، جن دولت مندوں نے اپنی دولت پیغمبر پر نچھاور کر دی، ابو بکر کو دیکھو ایمان لانے سے پہلے ریشم کی 6 دکانوں کا مالک، مکہ کا سب سے بڑا تاجر، یوں سمجھو پوری مارکیٹ کا مالک، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، ساری کی ساری دولت پیغمبر پر نچھاور کر قربان کر۔ پیغمبر کے زمانے میں بھی، پیغمبر کے زمانے سے لے کر آج تک بھی دولت مند بہت کم ہوتے ہیں جو دین پر خرچ کرتے ہیں، بیچارے دولت کی وجہ سے، دولت میں غرور کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کتنے سردار تھے، کتنے دولت مند تھے، پیغمبر کے زمانے میں پیچھے رہ گئے، بات جلدی سمجھ میں نہیں آئی، دیر سے سمجھ آئی۔ اسی لیے غریب غربا لوگ بازی لے گئے، غریب غربا لوگ جو غلام تھے پیغمبر کی شروع سے ہی اتباع کرنے کی وجہ سے، پیغمبر پر اعتماد کرنے کی وجہ سے آگے نکل گئے۔
دنیا کے سردار بن گئے، آخرت کے سردار بن گئے۔ بلال حبشی جس کی کوئی قدر نہیں تھی دنیا میں، جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، جس کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، جس سے خدمت لی جاتی تھی، وہ بلال مکہ فتح ہوا، بیت اللہ کی چھت پر چڑھا ہوا ہے، سردار سارے نیچے کھڑے ہیں، تمام سرداروں سے اوپر چلا گیا۔